جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین، سامعین، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، حضرات محترم، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے، اور یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اور جب عشرہ مغفرت آتا ہے تو اس کے درمیان میں 15 رمضان مبارک بھی آتا ہے، اور اس کے اگلے حصے میں 17 رمضان مبارک بھی آتا ہے۔ 17 رمضان مبارک کو اسلام کی پہلی جنگ، جو کہ جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، اس میں صحابہ کرام کی عظیم قربانیاں اور شاندار کردار اس جنگ کی کامیابی میں صحابہ کرام کا ملتا ہے۔ اور 15 رمضان مبارک کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شریف کا دن بھی آتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں انشاءاللہ العزیز میں آپ کی سیرت پر بیان کروں گا۔ دعا کریں خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمامی حضرات کو حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی نجاست کو، ناپاکی کو دور کر دیا جائے، اور جیسا کہ حق ہے پاک اور صاف ستھرا کرنے کا، ایسا کر دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان فرما رہی ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے اندر حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور حسن حسین دونوں شامل ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر فاطمہ کو لیا، پھر علی کو لیا، پھر حسن کو لیا، پھر حسین کو لیا، اور لینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان پہ خاص کرم فرمایا۔ تو آپ کا نام نامی وہ گرامی، اس میں گرامی جو ہے وہ حسن ہے۔ کس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جسم کا ٹکڑا کاٹ کر کسی کو ملا ہے، تو وہ چونک گئی، عجیب خواب تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک خواب ہے۔ کیا فرمایا؟ گھبراؤ نہیں، مبارک خواب ہے، اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور سب سے پہلے بیٹا تمہاری گود میں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن عطا کیے، اور اسما بنت امیس کی گود میں آئے، اور جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، اللہ نے فاطمہ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے سیدھے کان میں اذان دی،
الٹے کان میں اب تکبیر پڑھی، پھر آپ نے اپنے لعاب دہن عطا فرمایا جسے ہم گھٹی کہتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطا فرمایا۔ اب توجہ کیجیے، کوئی عام بچہ نہیں تھا، حضور کا بیٹا تھا۔ حضور فرماتے تھے کہ حسن میرا بیٹا ہے، اور پھر کسی کو گھٹی کوئی دے، کسی کو گھٹی اس کا دادا دے، کوئی مسجد کے امام صاحب دے، کوئی مفتی صاحب دے، کوئی عالم صاحب دے، یا کوئی اللہ کا ولی دے، لیکن یہاں جو گھٹی دے رہے ہیں وہ سرور انبیاء ہیں، اور وہ لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جو اگر کھاری کنویں میں چلا جائے، کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، اور حضرت علی کی دکھتی آنکھوں میں چلا جائے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی درست ہو جائے، شفا یابی عطا ہو جائے۔ اور یہی جب لعاب دہن جب حضرت جابر کے کھانے میں آ جائے تو کھانے میں برکت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا، علی کیا خیال ہے، کیا نام سوچا ہے؟ جس طرح کسی کے یہاں ولادت ہو تو انسان پہلے سے کوئی نہ کوئی نام سوچ کے رکھتا ہے، یہ رکھ لوں گا تو شاید یہ رکھ لوں گا۔ تو ادب کا تقاضا کیا تھا؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا مجال کہ میں آپ سے پہلے نام رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے نام کے لیے رب کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ جبریل آئے اور آنے کے بعد فرمایا اس کا نام یہ رکھ۔ تو معلوم یہ ہوا امام حسن کا جو نام تھا نا، حسن، یہ عام نام نہیں تھا، جنتی نام تھا، اور آپ سے پہلے کبھی کسی اور کا نام رکھا بولیے نہیں گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، بہت محبت تھی ان کے ساتھ۔ ایسی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگا کے رکھتے، سینے سے خطبہ شاہ فرما رہے ہیں اور حسن کو پا بٹھایا ہوا ہے، حسن کو پا بٹھایا ہوا ہے۔ اب کیفیت کیا تھی میں اس کی منظر کشی تو نہیں کر سکتا کیا ہوگی، لیکن کیفیت یہ تھی جو بیان ہوئی ہے۔ حضور ایک بار سامنے دیکھتے پھر حسن کو دیکھتے، پھر سامنے دیکھتے پھر حسن کو دیکھتے، فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے اندر یہ میرا بیٹا جو ہے صلح کرائے گا۔ اور امام حسین اور امام حسن دونوں کی سیرت کا انداز بات سے لگائیے، آپ میں خوف خدا، جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں عطا فرما دی تھی، اور سخاوت ایسی ملی تھی کہ 2 مرتبہ کل مال آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، 2 مرتبہ سارا مال دے دیا، اور 3 مرتبہ آپ نے آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور آپ نے 25 حج کیے ہیں پیدل، 25 حج پیدل کیے، سواری ہونے کے باوجود سوار نہیں ہوتے تھے۔ اور یہی امام حسن وہ ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے تھے نا، یہ حسن آ کے پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ اور یہی حسن ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہی اور حجرہ فاطمہ سے باہر تشریف لے آتے، کیا دیکھا کھیلتے کھیلتے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حضور حالت رکوع میں تھے اور یہ آ گئے اور پیروں میں گھسنے لگے، پیروں میں داخل ہونے لگے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے قدمین شریفین کو کشادہ کر دیا. آئے ہے توجہ کیجئے ذرا کہ حالت نماز میں ہے، رب کی بندگی کر رہے ہیں، کھڑے رب کے حضور ہیں، لیکن سارا دھیان جو لگا رکھا ہے امام حسن میں لگا رکھا ہے. قدموں کو چوڑا کر رہے ہیں تاکہ آسانی سے نکل جائے، دشواری نہ ہو، تکلیف نہ ہو. جو نبی اتنا خیال کر رہا ہے تکلیف نہ ہو تو پھر اس کا اندازہ کیجیے ہوگا انہیں کو تکلیف دے، انہیں کو ایذا پہنچائے تو پھر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. لیکن یہاں ایک نفیس نقطہ بھی ذہن میں رکھیے، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نماز میں کسی اور کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز ہوتی نہیں ہے. اب ہمارا سوال تو یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور کو خیال حسن کا تھا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. معلوم یہ ہوا ان کا مسئلہ ہی غلط ہے. جب تک نماز میں رسول اللہ کا خیال نہ آئے نماز کامل ہوتی نہیں ہے. زور سے بول دیجئے نا. اسی لیے اہل بیت اطہار سے تمام صحابہ بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ ان سے اپنی اہل بیت کی محبت کا، قرب کا کہا ہے. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان لوگوں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اپنے قرابت داری کے، اہل بیت کی محبت کے. حضور کی چاہت یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اور رب کی چاہت یہ ہے کہ رب نے انہیں پاک کر دیا ہے، اور حضور کی چاہت یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کی جائے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، کندھے پر، اور اٹھانے کے بعد کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ. تو ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے. ہر مومن جو ہے حسن سے محبت کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے، فاطمہ سے بھی ہے، علی سے بھی ہے، رسول اللہ سے بھی ہے، اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ آپ نے امام حسن کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور مسجد سے چل نکلے ہیں لے کر. دیکھیے جب کسی کے بچے سے محبت ہوتی ہے نا انسان کو، تو کوئی اس بچے کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے. زیادہ انسیت ہو تو بچے کو گود میں بٹھا لیتا ہے، اور زیادہ محبت ہو تو اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، اور زیادہ محبت ہو اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے، مگر کوئی سر پر یا کندھے میں نہیں بٹھاتا. کوئی بھی کسی کے بچے کو کندھے سر پر نہیں بٹھاتا. حضرت علی سامنے سے آ رہے ہیں اور منظر کیا ہے کہ ابو بکر صدیق نے حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اب بتائیے جس کے بیٹے کو کندھے اٹھایا ہوگا والد سامنے سے آ جائے، کیا خیال ہے، ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ ارے بولیے تو، خوش ہوگا نا. اب دونوں مسکرا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی، تیرا جو یہ بیٹا ہے تو تیرا بیٹا، لیکن ملتوا مصطفیٰ کے اندر ہے. تیرا جو بیٹا ہے ملتا مصطفیٰ کے اندر ہے، تو اس سے نہیں ملتا، مصطفیٰ سے ملتا ہے. دیکھیے حضرت حسن جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، سب سے زیادہ مشابہ تھے. حضرت علی نے بات سنی نا، سن کے مسکرا دیے، خوش ہو رہے تھے. اور دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں
یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی جانتے ہو کس بات کے اندر ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اہل بیت کی محبت کے اندر ہے. اگر حضور خوش ہوتے ہیں تو اہل بیت کی محبت سے خوش ہو جاتے ہیں. وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں نبی پیش کی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اس لیے کہ میں مانگنے نہیں آیا، میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. چاہتا ہوں میرے اہل بیت سے محبت کی جائے. اب آپ نے ابو بکر صدیق کی بات سنی، اب فاروق اعظم کی بات سن لیجئے کہ کیا ہوا. مدائن جو تھا نا، مدائن جب فتح ہوا فاروق اعظم کے زمانے میں، خلافت کا زمانہ تھا، وہ فتح ہو گیا. اور فتح ہونے کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں چٹائیاں بچھا کر وہ جو مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اس کو وہاں رکھا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے. اب غربا بھی آئیں گے، دیگر لوگ بھی آئیں گے، مسلمان جو جنگ میں گئے تھے وہ بھی آئیں گے تاکہ اس مال کو تقسیم کیا جائے. کیونکہ مال غنیمت کسی قوم، کسی امت پر حلال نہیں تھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پہلے حلال نہیں تھی. تو کیا دیکھا، امام حسن آئے سب سے پہلے. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. نبی پاک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے امام حسن سے ابتدا کی اور 1000 درہم آپ کو عطا کیے. کتنے؟ 1000 درہم. اپنا حصہ لیا اور چل دیے. پھر اس کے بعد امام حسین آئے، ان کو بھی آپ نے 1000 درہم دیے، وہ بھی لے کر چلے گئے. تقسیم ہوتا رہا مال. باری آئی فاروق اعظم کے بیٹے کی. خلافت کا زمانہ ہے، بادشاہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، اور ہزاروں میل کے علاقے پر آپ کی حکومت قائم ہے. تو بتائیے، سب سے پہلے اگر نوازتے تو کس کو نوازتے؟ دیتے تو کس کو دیتے؟ بولیے، اپنے بیٹے کو دیتے. مگر یہ اپنی اولاد کو نہیں دیا، پہلے کس کو دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو دیا ہے. محبت کا اندازہ لگائیے. پھر آپ نے اپنے بیٹے کو، ہمارے قرآن کو دیکھ رہے نا، آج کل کچھ چیز آ رہا ہے تو سب سے پہلے بڑے بڑے بنگلے، جائیداد اپنی اولاد کو نوازتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا فراڈ کیا ہے تو کس کے لیے کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے جو اتنا فراڈ کیا ہے، دھوکے بازی کی ہے، کسی اور کے لیے تھوڑی کی ہے، اپنی اولاد کے لیے کی ہے. تو انہیں کو دیتے ہیں، ظاہری بات ہے. تو عبداللہ ابن عمر جو تھے نا، وہ ان سے بڑے تھے عمر میں، حسن سے بھی اور حسین سے بھی. کہنے لگے ابا جان، واقعات 2 قسم کے ملتے ہیں. کہنے لگے ابا جان، یہ آپ نے حسن حسین کو 1000 درہم دیے اور مجھے آپ نے 500 درہم دیے. حالانکہ میں تو مختلف جنگوں میں جاتا رہا ہوں، لڑتا بھی رہا ہوں، اس کے باوجود آپ نے مجھے کم دیے. اور وہ تو ابھی جنگوں میں لڑے بھی نہیں، گئے بھی نہیں، تو زیادہ تو مجھے ملنے چاہیے تھے نا، عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے. تو فاروق اعظم نے جب بات سنی نا، یہ نہیں کہا بیٹا تو نے صحیح کہہ رہا، چلو یہ اور لے لو، ایسا نہیں کہا. آپ کو جلال آ گیا، جلال آ گیا. جب جلال آ گیا نا، آپ نے غصے سے دیکھا اپنے بیٹے کو، کہا بتا تیرے باپ کا نام علی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ بول تیرے باپ کا نام علی ہے؟ تیری ماں کا نام فاطمہ ہے؟ تیری نانی کا نام خدیجہ ہے؟ تیری خالہ ام کلثوم ہے؟ اور اسی طرح آپ گنواتے رشتے دار.
تو اب بتایا جا رہا ہے کہ میں نے ان کی عزت و احترام کہتے ہیں ان کو زیادہ دیے ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ تیری خالہ حسن کی خالہ جیسی ہے کیا تیری ماں فاطمہ کی جیسی ہے؟ اب بتائیے نا، دیکھو کیسی محبت تھی. اب یہ بات میں رکھیے، جب کوئی صحابی مال آ رہا ہے انہیں دے رہے ہیں تو کوئی کیا ان کا حصہ کھا سکتا ہے؟ کیا کوئی ان کا حصہ غضب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو یہ جو جھوٹے مفروضے بنائے ہوئے ہیں اس سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ایک بات اور سن لیجیے. دوسری وہ کیا ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے اور آپ کسی اہم کام میں مشغول ہیں اور آپ نے ایک اپنے غلام کو کہا میں کسی اہم موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، دیکھو لہذا کوئی اندر نہ آنے پائے، کوئی اندر آنے کی اجازت نہیں کسی کو بھی. کیا دیکھا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آ رہا ہے، دربان کھڑا ہوا تھا دروازے پر، اندر جانے لگے، دربان نے روک دیا، بولے جی اندر نہیں جا سکتے، امیر المومنین نے منع کیا ہے. اب یہ بات ہو رہی تھی کہ امام حسن بھی آئے. کیا دیکھا کیفیت ایسی تھی، جب بیٹے کو نہیں جانے دیا تو مجھے کیسے اندر جانے دیں گے؟ بغیر بات کیے واپسی جانے لگے، چلے گئے. معلوم یہ ہوا کہ بتایا کہ عبداللہ ابن عمر بھی آئے تھے اور حسن بھی آئے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. فاروق اعظم خود چل کر گئے، کہا بتائیے کیسے آئے تھے، اندر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی اے امیر المومنین، جب آپ کے بیٹے کو ہی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی تو میں نے اسے سوچا جب ان کو نہیں جانے دیا جا رہا تو مجھے بھی نہیں جانے دیا جائے گا. آپ نے فرمایا جب بھی کوئی کام ہو بلا جھجک ہمارے پاس آ جایا کرو. یہ تھی محبت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی امام حسن حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ. حضرات محترم، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ذمہ رکھیے کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور امام حسن کے درمیان صلح ہو گئی اور آپ نے خلافت جو تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی، ان کو دے دی. لیکن آپ کے جو محبین تھے ان کو یہ بات پسند نہ آئی، ان کو یہ بات پسند نہ تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ثابت ہونا تھا. اور آپ کا وصال جانتے ہو کیسے ہوا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا تو امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، جس سے آپ کی جو آنتیں تھی وہ کٹ کٹ کے باہر آ رہی تھی. تو امام حسین نے پوچھا بتائیے بھائی جان، بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ فرمایا بتاؤ کیا کرو گے؟ کہا اسے قتل کرو گے؟ اس نے کہا ہاں میں اسے قتل کروں گا. آپ نے فرمایا اگر جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر میرا گمان وہی ہے پھر اللہ بہترین اسے انتقام لینے والا ہے، اس کی سزا دینے والا ہے. اور اگر میرا گمان غلط نکلا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے غلط گمان کی وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کر دیا جائے. بعض لوگوں نے یہاں ایک جعلی روایت پیش کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، اس کا نام جعدہ تھا. اور کہانی کیا گھماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یزید نے کہا تھا امام حسن کو زہر دے دے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو میں تجھ سے شادی کر لوں گا.
یہ سراسر جعلی اور جھوٹی باتیں ہیں، لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں، اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں۔ پہلی بات سمجھ لی آپ نے، دوسری بات بھی سمجھ لیجیے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ امام حسن کے انتقال کے بعد آپ کی بیوہ سے یزید نے نکاح کر لیا ہو، اس کا بھی کوئی ثبوت بولیے نہیں ملتا۔ اگر وہ بات سچ ہوتی تو پھر یہ بات سچ ہو جاتی۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ جب تک امام حسین زندہ رہے آپ کو یہ خبر ہی نہ ہو سکی کہ آپ کے بھائی کو زہر کس نے دیا ہے، ورنہ خبر آج نہیں تو کل، 1 سال بعد، 2 سال بعد ضرور کھل کے سامنے آ جاتی، مگر معلوم ہی نہ ہو سکا۔ تو اس بات کا بیان ثبوت ہے، جو یہ بات انہوں نے بنا رکھی ہے تو یہ جھوٹی بات ہے۔ امام حسن کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی زوجائیں بہت زیادہ تھیں، آپ نے شادیاں بہت زیادہ کر رکھی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی 100 شادیاں تھیں، 100 نکاح آپ نے کیے، اور حضرت علی نے کہا تھا کوئی حسن کو بیٹی نہ دے، یہ جلدی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک اہم بات جو بیان کرنے لگا ہوں، وہ عورت جو آپ کے نکاح میں 1 دن رہتی یا 2 دن رہتی یا فقط صرف نکاح ہی کر لیتی تو ساری زندگی اس بات پہ فخر کرتی، یہ بات سمجھنے کی۔ پھر وہ کبھی کسی اور سے نکاح نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ساری زندگی امام حسن کی محبت میں جیتی اور مرتی تھی۔ تو کوئی کیسے ہو سکتا ہے کوئی بدکار عورت آپ کے نکاح میں آ جاتی؟ یہ ساری باتیں کیا ہے بولیے؟ غلط ہیں۔ اور آخری بات اپنی گفتگو ختم، آپ پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے، وہ اعتراض لا کے کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس پر۔ رافضیوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ کی جنازے پر تیر چلوا دیے تھے۔ یہ جھوٹی بکواس باتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ خرافات ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا صحیح اسناد کے ساتھ، یہ روافض کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں ساری۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ امام حسن نے خواہش ظاہر کی، میرا جی چاہتا ہے کہ جو ایک جگہ خالی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر، اب ایک جگہ خالی ہے، میں چاہتا ہوں میری تدفین وہاں ہو جائے۔ کس نے کہا؟ امام حسن نے اپنے بھائی کو وصیت کی۔ اس وصیت کرنے کے بعد کہا میں بھائی 2 باتیں میری یاد رکھنا، پہلے لینا اجازت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اگر وہ دے دینا اجازت تو پھر مجھے حجرہ رسول قبر رسول کے پاس دفن کر دینا۔ اگر وہ اجازت دے دے اور کوئی تنازع پیش نہ آئے، کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ ہو، مجھے معلوم ہے کہ لوگ انکار کر دیں گے، تو جب لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے پھر مجھے تم اب میری اماں جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ کتنے نصیحت ہو گئی ہیں بولیے؟ 2۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لی اجازت۔ ام المومنین امام حسن کی خواہش یہ تھی کہ یہاں ان کی تدفین ہو جائے۔ آپ یہ سن کے رو پڑی، آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، میرا ارادہ تھا، میری چاہت تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ میری تدفین ہو جائے، لیکن چونکہ اب امام حسن کا پیغام آ گیا ہے تو میں اپنے آپ پہ ان کو ترجیح دیتی ہوں، میں خود پر ان کو ترجیح دیتی ہوں۔ بس آپ نے دے دی اجازت، لیکن کچھ لوگ جو مزید ساتھ تھے ان میں سے مروان بن حکم یا بعض کو حکم پڑھتے ہیں، اس نے اعتراض کیا اور تلواریں نکل گئیں۔ امام حسین نے بھی اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، تو فوراً ایک صحابی رسول اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا اے حسین اپنے بھائی کی نصیحت جو ہے وصیت اس کو یاد رکھو،
ان کی دوسری باب وصیت پر عمل کر لو. تو لہذا ان کی دوسری وصیت پر عمل کیا گیا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع کے اندر تدفین آپ کی کر دی گئی. یہ مختصر سے وقت کے اندر میں نے آپ کی سیرت کا خلاصہ بیان کیا ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو